ایک روایت مولانا الیاس گھمن صاحب نے پیش کی اور بڑے دھڑلے سے انہوں نے کہا کہ 20 تراویح جو ہیں وہ اہل بیت سے ثابت کرتا ہوں میں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 20 تراویح کا حکم دیا تھا، حالانکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے اور بلکہ محدثین کا بھی یہی دعویٰ تھا، صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی 20 تراویح پڑھنا یا حکم دینا ثابت نہیں ہے۔ جن اہل علم نے ان کو خطا ہو گئی یا انہوں نے کہہ دیا، ان کا علم ناقص تھا اس اعتبار سے، اس حوالے سے کہ انہوں نے سندوں کو نہیں دیکھا یا سندوں کی وہ علت ان کے سامنے نہیں آ سکی۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ صحابہ میں سے کسی سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سبھی نفی کرتے ہیں، کوئی ایک بھی عالم دنیا میں ایسا نہیں آیا اہل سنت کا، واقعی علماء حق میں سے کوئی عالم ہو، بڑا محدث ہو اور اس نے کہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 تراویح کبھی پڑھی ہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ اور دیگر جو علماء ہیں وہ صحابہ کرام سے بھی نفی کرتے ہیں۔ بعض علماء کو غلطی لگی کہ شاید صحابہ کرام میں سے کسی سے ثابت ہے، لیکن یہ بھی غلط فہمی ہی رہی، جیسا کہ یہ غلط فہمی ہے۔ ہم مولانا الیاس گھمن صاحب سے بڑے احترام سے یہ عرض کریں گے کہ آپ نے یہ روایت پیش کی، کتاب سے بھی پیش کی، اور آپ کے علماء اور آپ کے بزرگ اس پر جرح کر چکے ہیں، اس کو جھوٹا بھی کہہ چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اس پر غور نہیں کیا، صرف اور صرف اپنی دلیل بنانے کے لیے۔ یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سی تبلیغ ہے یا کوئی اسلام کی خیر خواہی ہے کہ اپنے موقف کے دفاع کے لیے آپ اپنے بزرگوں کے نزدیک جو جھوٹی روایتیں ہیں وہ بھی بیان کرتے رہیں۔ یہ روایت مولانا الیاس گھمن صاحب نے بیان کی، وہ کہتے ہیں مسند الامام زید میں روایت موجود ہے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے، اب کتاب کے بھی فضائل بیان کر رہے ہیں، کہ جس کے سارے راوی اہل بیت ہیں۔ یہ جو روایت میں پڑھنے لگا ہوں اس کے سارے راوی اہل بیت ہیں، زید بن علی بن حسین بن علی۔ امام زید فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہو امر الذی یصلی بالناس صلاۃ القیام فی شہر رمضان ان یصلی بہم 20 رکعتاً، جو شخص تراویح پڑھاتا، حضرت علی فرماتے کہ 20 رکعت تراویح پڑھانا، یسلم فی کل رکعتین، ہر 2 رکعتوں میں سلام پھیرنا اور ہر 4 رکعت کے بعد ترویح کرنا۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں، یہ مولانا الیاس گھمن صاحب کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہم اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کے مکمل عمل پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا امر موجود ہے، خلیفہ راشد کا۔ وہ کہتے ہیں 20 رکعت تراویح پر خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حکم موجود ہے۔ مسند الامام زید میں روایت موجود ہے۔ یہ کتاب وہ ہے کہ جس کے راوی سارے اہل بیت ہیں۔ مسند الامام زید جو میں روایت پڑھنے لگا ہوں، اس روایت کے سارے راوی اہل بیت ہیں، زید بن علی بن حسین بن علی۔ تو امام زید فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہو امر الذی یصلی بالناس صلاۃ القیام فی شہر رمضان ان یصلی بہم 20 رکعہ، جو شخص تراویح پڑھاتا، حضرت علی فرماتے کہ 20 رکعت تراویح پڑھانا، یسلم فی کل رکعتین و یسلم فی کل رکعتین، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا، و یراوح ما بین کل 4 رکعات، اور ہر 4 رکعت کے بعد پھر ترویح کرنا۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہم اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کے مکمل عمل پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امر موجود ہے، خلیفہ راشد کا۔ اب دیکھیں، اگر یہ روایت ثابت ہوتی تو سر آنکھوں پر ہم تو اس کو ماتھے سے لگاتے، اس کو چومتے، اس پر عمل کرتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، داماد رسول ہیں، ان کے فضائل و مناقب ہر مسلمان کے ہاں مسلم ہیں۔ ایک عام سے صحابی روایت بیان کرے تب بھی، اور اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کریں تو کیا بات ہے، ہمارے لیے تو وہ دلیل شرعی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں، یا پھر کوئی صحابی ایسا حکم دے جس میں دوسرے صحابہ اس سے اختلاف نہ کریں، ہمارے سر آنکھوں پر ہم تو اس کو حجت مانتے ہیں اور اس کو دین اور شریعت مانتے ہیں۔ لیکن کیا یہ روایت ثابت ہے؟ مولانا الیاس گھمن صاحب آپ ذرا غور کریں، اور ان کے جو فالورز ہیں یا ان کو سننے والے ہیں، بعض لوگ اس کے جواب بھی دینے کی کوشش کریں گے، وہ ایمان سے ذرا ٹھنڈے دل سے، اسی روایت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں،
کہ مسند الامام زید نامی کتاب، جس کو انہوں نے بڑی معتبر کتاب گردانا ہے نا، کہ یہ تو ایسی کتاب ہے کہ جس کے سارے راوی اہل بیت سے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا 20 راوی پڑھانے کا. یہ بے حقیقت کتاب ہے، جھوٹا افسانہ ہے، یہ کسی نے لکھا ہے، گھڑا ہے، کیونکہ اس کی سند ثابت نہیں. کتاب کے اندر بھی سند لکھی ہوئی ہے. اگر مولانا الیاس گھمن صاحب اس کتاب کو شروع سے پڑھ لیتے، کتاب کے اندر بھی محققین نے جو اس کی سند نقل کی ہوئی ہے، تو اس کا راوی عمر بن خالد الواسطی بالاتفاق، محدثین کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں، سب ہی کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے، وضاع ہے، جھوٹا تھا، جھوٹ بھی بولتا تھا، حدیثیں بھی گھڑتا تھا، حدیثیں گھڑ کر مسلمانوں میں پھیلاتا تھا، جھوٹی روایتیں. امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کانا یضع الحدیث، یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا. یہ الجرح والتعدیل امام ابن ابی حاتم کی کتاب ہے. اس میں امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام ہیں، امام بن حنبل کے پائے کے امام اس دور کے. کانا عمرو بن خالد الواسطی یضع الحدیث، عمر بن خالد الواسطی حدیثیں گھڑا کرتا تھا. امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کذاب غیر ثقۃ ولا مامون، یہ جھوٹا ہے، یہ قابل اعتبار نہیں ہے، بے اعتبار بندہ، جھوٹا آدمی ہے یہ. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں متروک الحدیث، اس کی حدیث متروک ہوتی ہے، اس کی حدیث کو محدثین نے چھوڑ دیا ہے، یہ اس کی بات تو پرکہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، اس کی بات کا اعتبار اتنا بھی نہیں، ایک تنکے کے برابر بھی اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. امام ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں متروک الحدیث ذاہب الحدیث لا یشتغل بہ، اس کی روایت تو سننی بھی نہیں، اس کی روایت درج بھی نہیں کرنی، لکھنی بھی نہیں، یہ اس قابل نہیں ہے. سارے حوالے جو ہیں الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم میں ہیں. اور اگلی جو فیصلہ کن بات مولانا الیاس گھمن صاحب کے نزدیک بھی فیصلہ کن ہونی چاہیے نا، کیونکہ ان کے عالم اور بڑے کی بات ہے. مولانا انور شاہ کشمیری صاحب جو دیوبند مکتب فکر میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور سب کے ہاں ان کا مقام اور ان کا احترام ہے. خود مولانا الیاس گھمن صاحب بھی ان کے معترف ہیں. وہ فرماتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کہاں لکھی ہے؟ صحیح بخاری کی شرح فیض الباری میں. صحیح بخاری کی شرح میں ایک بہت بڑے حنفی اور دیوبندی عالم انور شاہ کشمیری صاحب لکھتے ہیں ان الآفۃ فی کتابہ من حیث جہالۃ ناقلیہ، اس کی کتاب جو امام زہر کی طرف منسوب کی جاتی ہے نا کتاب، یہ کتاب جھوٹی ہے. اور اس جھوٹ کی جو آفت ہے، اس کی جو مصیبت اس میں آئی ہے، وہ کہاں سے آئی ہے؟ اس کو نقل کرنے والے راویوں کے مجہول ہونے کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں اس کے نقل کرنے والوں کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے، سچے تھے، جھوٹے تھے. تو یہ جھوٹ اور آفت جو ہے یہ ان لوگوں نے گھڑی ہے اور امام زید رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی. اب لوگ کہتے ہیں جی اہل بیت کی سنت ہے جی 20 تراویح پڑھنا، اور اہل بیت کا حکم ہے 20 تراویح پڑھنا. تو یہ جھوٹی روایت اور جھوٹی کتاب، اس کو کس طرح مولانا الیاس گھمن صاحب لوگوں کے سامنے بال یقین اور بلا دھڑک، بلا جھجک پیش کر رہے ہیں. دیکھیں جھوٹی روایت کو پیش کرنا، اس کو تو بیان کرنا ہی جائز نہیں، الا یہ کہ آپ اس کا جھوٹ ہونا واضح کریں. جس طرح ہم ابھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے، اس طرح تو بیان کر سکتے ہیں، ورنہ جھوٹی روایت کو بیان کرنا جائز نہیں ہے. آپ اپنے علماء سے رابطہ کر لیتے. مولانا انور شاہ کشمیری صاحب کی یہ فیض الباری آپ پڑھ لیتے، آپ صحیح بخاری کا دورہ بھی کرواتے ہوں گے، اور اپنے عالم جو ہیں ان کی شرح ہی آپ نے نہیں پڑھی فیض الباری، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب جھوٹی ہے، ثابت نہیں ہے. اور ہم نے بتایا کہ اس کا راوی عمر بن خالد الواسطی جو ہے وہ حدیثیں گھڑنے والا بدبخت تھا، جھوٹا شخص تھا. اس کی روایت کو کیسے آپ لوگوں کے سامنے دلیل بنا کر پیش کر سکتے ہیں؟ اور یہ جو بات آپ نے کی نا، یہاں کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ ہم تو اہل بیت کی بات مانتے ہیں، اہل بیت کی یہ روایت ہے اور اہل بیت کی کتاب ہے، یہ تو جھوٹ ثابت ہو گیا نا، اہل بیت سے تو ثابت نہیں ہوا. ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ قرآن کہتا ہے کہ ازواج النبی بھی اہل بیت ہیں. قرآن نے کہا نا اہل بیت، انہیں سب مانتے ہیں، اہل سنت تو سارے مانتے ہیں نا. اہل بیت میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا موقف صحیح بخاری میں موجود ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ آپ رمضان میں یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ قیام اللیل ہی نہیں کرتے تھے. آپ پڑھتے ہی نہیں تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان.
رات کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو ہمیں اہل بیت میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا ہے۔ کیا مولانا الیاس گھومن صاحب آپ اہل بیت کی بات مانیں گے؟ جو صحیح بخاری میں درج ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کی سند بھی بے غبار ہے، آپ بھی اس پر جرح نہیں کر پاتے۔ اور موطا امام مالک میں صحیح بخاری کی ہی شرط پر حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں، آپ خلیفہ راشد کہہ رہے ہیں نا، خلیفہ راشد کا امر ہے، یہ تو جھوٹ ہے، جبکہ یہ موطا امام مالک والی روایت خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حکم، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے خلیفہ ہیں، ان کا حکم کیا تھا کہ وہ سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ دونوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں۔ 11 رکعت کا حکم تو ثابت ہے خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، اور 11 رکعت تو اہل بیت سے ثابت ہیں، ازواج النبی سے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ تو 20 رکعتیں کس اہل بیت سے ثابت کی آپ نے؟ وہ تو جھوٹ نکلا مولانا الیاس گھومن صاحب۔ اس لیے ہم لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ صرف آنکھیں بند کر کے آپ کسی کی بات نہ مان لیا کریں، علماء سے رابطہ کریں، تحقیق کریں، تفتیش کریں کہ جو روایتیں پڑھ کر ہمیں سنائی جا رہی ہیں کیا وہ جھوٹی تو نہیں ہیں۔